آج ہم بات کریں گے ایسی 7 نشانیوں کی جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ اگر یہ نشانیاں تمہاری زندگی میں ہیں تو تم اکیلے نہیں ہو۔ تمہیں تھامنے والا تمہارا سب سے بڑا سہارا تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کی پہلی نشانی ہے جب لوگ بے وجہ تم سے دور ہونے لگے، نہ کوئی شکایت نہ کوئی وجہ، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو گھبرانا نہیں، یہ تمہاری تنہائی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے چھپی ہوئی حفاظت ہے۔ وہ کچھ رشتے، کچھ چہرے، کچھ آوازیں تمہاری زندگی سے اس لیے نکال دیتا ہے کیونکہ اس کا ساتھ تمہیں گرا رہا ہے، تھکا رہا ہے اور تمہیں اس منزل سے دور کر رہا ہے جہاں اللہ تمہیں لے جانا چاہتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ لوگ تمہیں چھوڑ رہے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ تمہیں صاف کر رہا ہے، تمہاری راہ ہموار کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی سب سے بڑی مدد یہی ہوتی ہے کہ جو تمہیں توڑتے ہیں وہ تمہاری زندگی سے خود ہی نکل جائے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، بلکہ اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ یاد رکھو، جو بھی تمہارے خلاف ہو رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہر رنج، ہر درد، ہر دوری میں بھی اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ آزمائش تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہے اور تمہیں اس عظیم مقصد کی طرف لے جانے کے لیے ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو دل ہارنا نہیں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے ہر لمحہ، ہر قدم۔ اور اس کی دوسری نشانی ہے جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں۔ تم نے اللہ سے کچھ مانگا اور وہ فوراً نہیں ملا، مگر کچھ وقت بعد وہی چیز یا اس سے بہتر مل گئی۔ یہ دیر اللہ کی پلاننگ تھی، وہ تمہیں کسی غلط وقت پر کسی غلط چیز سے بچا رہا تھا۔ اگر کوئی چیز تم دل سے مانگو اور جواب آنے میں دیر ہو جائے تو مایوس مت ہونا، نا امید مت ہو جانا، اور یاد رکھو اللہ کی مدد فوراً نہیں بلکہ صحیح وقت پر آتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب اور کیسے تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دیر کوئی سزا نہیں ہے بلکہ اس میں بڑی حکمت چھپی ہے۔ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہے اور تمہاری نیتوں کو پاک کر رہا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت تب آتا ہے جب تمہارے دل اور زندگی کے حالات اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ دیر اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہے جو تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی۔ وہ تمہارے ہر دکھ، ہر مسئلے کو جانتا ہے اور تمہاری حفاظت کے لیے خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ تو جب بھی دعا کرو، دل سے یقین رکھو کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے اور اس نے تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری ہمت بڑھانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی خاموش مدد کی ایک نشانی ہے۔ تیسری نشانی، جب دل کے اندر عجیب سا سکون محسوس ہو، وہ سکون جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکے، نہ دکھائی دے، پھر بھی تمہیں پوری دنیا کی بھاگ دوڑ سے دور لے جائے۔ یہ سکون تمہارے اندر اللہ کی خاموش موجودگی کی نشانی ہے۔ جب تمہارے دل میں طوفان ہو، مشکلات ہوں، پھر بھی تمہیں ایک اندرونی اطمینان ملے، تو جان لو کہ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا رکھا ہے۔ یہ سکون تمہیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، کوئی ہے جو تمہارے دکھوں کو جانتا ہے، تمہاری جدوجہد کو سمجھتا ہے۔ یہ اندرونی سکون ایک نرم روشنی کی طرح ہے جو تمہیں گمراہی سے نکال کر سیدھی راہ دکھاتا ہے، تمہارے دل کی گہرائیوں کو سکون بخشتا ہے اور تمہیں اللہ کی محبت کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ اگر تم کبھی محسوس کرو کہ سب کچھ بے ایمانی لگ رہا ہے تو اس سکون کو پکڑو، اسے دل میں بساؤ، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے قریب ہے اور خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ چوتھی نشانی، جب گناہ کی نیت ہو اور کوئی رکاوٹ آ جائے، تم کچھ غلط کرنے جا رہے ہو اور اچانک کوئی رکاوٹ تمہارے راستے میں آ جائے، تو سمجھ لو کہ یہ رکاوٹ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تمہیں گناہوں سے بچا رہا ہے، خاموشی سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ راستہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ رکاوٹ تمہاری حفاظت کا ایک طریقہ ہے، ایک نشانی ہے
کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پہلے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ جب تمہارے ارادے غلط ہوں اور اللہ تمہیں روک دے تو اس میں بڑی محبت چھپی ہوتی ہے۔ وہ تمہیں گرنے نہیں دیتا، وہ تمہیں دوبارہ سنورنے کا موقع دیتا ہے، اور یہی اللہ کی خاموش مدد ہے جسے اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی رکاوٹ تمہارے گناہوں کی نیت کے بیچ آئے تو اسے نصیحت سمجھو، اللہ کی مہربانی سمجھو اور اپنے دل کو سدھارو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے قریب آ رہا ہے اور تمہاری زندگی کو سنوار رہا ہے۔ 5ویں نشانی، جب تم کمزور پڑو لیکن اندر سے ہار نہ مانو۔ جب تم زندگی کی سختیوں سے کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے، جسم تھک جائے اور دل بھی بوجھل ہو جائے، تب بھی اندر سے ہار مت مانو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہاری مدد کے لیے قریب ہوتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو در حقیقت سب کچھ نیا شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں آزما رہا ہے تاکہ تمہارے اندر چھپی ہوئی ہمت اور صبر کو جگا سکے۔ جب تم کمزور ہو جاؤ تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری کمزوریوں کو جانتا ہے اور تمہیں طاقت دینے والا ہے۔ یہ کمزوری تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں سنوارنے کے لیے ہے۔ ہر بار جب تم گرتے ہو تو اللہ تمہیں اٹھاتا ہے، ہر بار جب تم تھکتے ہو تو اللہ تمہیں نیا حوصلہ دیتا ہے۔ تو اندر سے کبھی ہار نہ مانو، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہ کمزوری صرف تمہارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ایک آزمائش ہے۔ یاد رکھو، اندھیرے کے بعد ہی روشنی آتی ہے، اور اللہ کی مدد اکثر اس وقت آتی ہے جب تم سب سے زیادہ کمزور محسوس کرتے ہو۔ 6ٹھی نشانی، جب کوئی دروازہ بند ہو اور اس سے بہتر دروازہ کھل جائے۔ جب تمہیں کسی چیز سے روکا جائے، کوئی نوکری، کوئی رشتہ، کوئی موقع، تو غمگین مت ہونا، نا امید مت ہونا۔ یہ بند دروازہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ وہ تمہارے لیے کچھ بہتر کرنے والا ہے جو تم ابھی نہیں دیکھ پا رہے۔ اللہ جب کسی دروازے کو بند کرتا ہے تو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ تمہاری زندگی میں ایک اور زیادہ خوبصورت دروازہ کھل سکے۔ وہ دروازہ جو تمہیں خوشی، کامیابی اور سکون کی طرف لے جائے۔ کبھی کبھی ہم اپنی محدود سوچ سے صرف بند دروازے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت میں وہیں سے ایک نئی روشنی نکلتی ہے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ خاموشی سے تمہاری زندگی سنوار رہا ہے اور تمہیں بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی دروازہ تمہارے سامنے بند ہو تو اس سے نہ گھبراؤ، نہ پریشان ہو، بلکہ دعا کرو، صبر کرو اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ ہمیشہ تمہارے حق میں بہترین منصوبہ بناتا ہے اور تمہاری زندگی میں وہی راستہ کھولتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہو۔ 7ویں نشانی، جب تم بے بس ہو جاؤ اور مدد خود بخود آ جائے۔ جب تم بے بس ہو جاؤ، جب تمہیں لگے کہ تم نے ہر راستہ آزما لیا ہے اور تمہارے ہاتھ بالکل خالی ہو گئے ہیں، تب بھی ہار مت مانو، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی خاموش مدد سے تمہارے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب تم خود اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کر لو تو اللہ تمہارے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ مدد نہ صرف تمہارے مسائل کو حل کرتی ہے بلکہ تمہارے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اسی وقت آتی ہے جب تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ بے بس سمجھتے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے ہر قدم، ہر لمحہ۔ تو جب بھی زندگی تمہیں بے بس کرے تو دعا کرو، صبر کرو اور پورے یقین کے ساتھ انتظار کرو۔ تمہارے لیے اللہ کی مدد خود بخود بنا کسی توقع کے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آئے گی۔ اور یاد رکھو، یہی اللہ کی خاموش رحمت اور محبت کی نشانی ہے، اور جب وہ مدد آتی ہے تو صرف تمہارا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا بلکہ تمہارا دل بھی بدل جاتا ہے۔ تمہیں اللہ پر وہ یقین نصیب ہوتا ہے جو صرف آزمائشوں کے بعد ملتا ہے۔ یاد رکھو، جب انسان بے بس ہوتا ہے
تب وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ تب نہ کوئی رشتہ مدد کرتا ہے نہ دنیا، بس ایک ہی در ہے اور وہ ہے اللہ کا در۔ تو اگر آج تم بے بس ہو تو سمجھ لو تم اللہ کے سب سے قریب ہو اور اللہ کی مدد تمہاری طرف خاموشی سے آ رہی ہے۔ تو بس دل تھامے رکھو اور یقین نہ چھوڑو۔ اگر تمہیں یہ نشانیاں اپنی زندگی میں دکھائی دیں تو رک جاؤ، سوچو اور شکر ادا کرو، کیونکہ یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے، یہ سب اللہ کا محبت بھرا نظام ہے۔ وہ تمہیں سنبھال رہا ہے، تمہاری ہر دعا، ہر آنسو، ہر درد کا جواب دے رہا ہے، اپنے طریقے سے، اپنے وقت پر۔ اللہ کرے ہم سب کو وہ نشانیاں نصیب ہوں اور اللہ ہمیں اپنی خاموش مدد کو پہچاننے والی آنکھیں عطا کرے اور وہ دل دے جو اس پر کامل یقین رکھے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور سے کریں اور اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ شاید کسی کی زندگی کا رخ بدل جائے، شاید کسی کو اس کی چھپی ہوئی مدد کا اشارہ مل جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بہتر کر کے قبول فرمائے، ہم سب کو آنے والے بہترین دن عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔